السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کی بڑی نشانیوں پر، اور ان میں سے ایک نشانی فتنہ دجال کی ہے۔ علامات کبریٰ کا آغاز شام میں دمشق کے مقام اماک یا دابق پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے خونریز معرکے سے ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، اور اس معرکے میں اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے گا۔ معرکہ روم سے قبل سیدنا امام مہدی حضرت محمد بن عبداللہ تشریف لا چکے ہوں گے۔ عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہی کی قیادت میں فتح ہوگا۔ روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کی مسیح موعود یعنی دجال اکبر کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی، اور مسلمان روم سے بھاگ کر دمشق واپس آ جائیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دجال مسلمانوں کے لیے، دین اور ایمان کے لیے مسلمانوں کے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آدم سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی۔ اب وہ کیا چیزیں اس کے پاس ہوں گی؟ اس کے حکم سے بارشیں برسیں گی، زمین سے نباتات اگے گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کا دودھ بڑھ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، قحط ہوگا تو قحط ختم کر دیا جائے گا، آدمی کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی اس کے پاس غیر معمولی اختیارات ہوں گے، اور وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارا رب ایک تو کانا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ رب کبھی بھی انسانی شکل میں دنیا میں نہیں آئے گا۔ لیکن جو لوگ ضعیف ایمان والے ہوں گے اور تو وہ کیا کریں گے؟ یعنی بے شمار دجال کے پاس اختیارات دیکھ کر اس سے مرغوب ہو جائیں گے اور اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ حالانکہ جو اس کے پاس اختیارات ہوں گے وہ سارے کا سارا فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی۔ اگر اس کے پاس اتنے ہی اختیارات ہوتے تو اس کی جو آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، جو خراب ہوگی، وہ اسی کو صحیح کر لیتا، یا اس کے ماتھے پہ جو کافر لکھا ہوتا وہ اسی کو صحیح کر لیتا۔ لیکن یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اپنے ماننے والوں کو جنت میں بھیجے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈال دے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کی آگ ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا، لہٰذا جو اس صورتحال سے دوچار ہوا اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی بظاہر جو اس کے پاس چیزیں ہوں گی وہ اس کے بالکل برعکس ہوں گی۔ اب دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری زمین کا چکر لگائے گا، لیکن دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں محترم شہروں کے راستے پہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کی دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کافی زیادہ اس کے معرکے ہوں گے جو خون ریز ہوں گے۔ مسلم افواج کی قیادت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، اور دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری معرکہ لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے دو فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر نازل ہوں گے اور مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔ اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ دجال کے لشکر پر حملہ کر کے گھمسان کی ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لط پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے تو دجال کے قتل کرنے کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کرے گی۔ یعنی دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ اگر یہودی رات کے اندھیرے میں بھی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے ہوں گے تو وہ درخت پتھر ہر چیز بول پڑے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو ایک درخت بچائے گا اور اس کا درخت کا نام ہے غرقد۔
حالانکہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے وہ غرقت کے درخت بہت زیادہ اگا رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت ہوگی، اور وہ ملت ہوگی مسلمانوں کی۔ جو ہی دجال کا فتنہ ختم ہوگا، ساتھ ہی جوج ماجوج کا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے دجال کے اوپر کہ دجال کون ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، دجال اس وقت کہاں موجود ہے، دجال کا فتنہ کیسا ہوگا، دجال کی فتنے کی شدت کتنی ہوگی، دجال کی مدت کتنی ہوگی، اور دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے، دجال کے خلاف جہاد کون کرے گا، اور دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ سب احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اور ساتھ میں اللہ کے رسول نے پھر فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے دعا بھی سکھائی ہیں اور آیات بھی سکھائی ہیں۔ دجال کا ظہور، دجال قیامت سے قبل ظاہر ہوگا۔ دجال کے خروج کی ابتدا ایران کے شہر خراسان سے ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرقی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ کرام مساجد کے ممبروں پر بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ کسی بات پر غضبناک ہو کر دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے۔ دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ تمیم الداری ایک نصرانی تھے، بعد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھا تھا۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ سمندر کے جہاز میں ہم 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوئے اور 1 مہینے تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے، یعنی شدت موج کی وجہ سے جہاز جب ہمارا تباہ ہو گیا، پھر وہ لوگ جا لگے سمندر میں ایک ٹاپو کی طرف سورج ڈوبتے، پھر وہ جہاز سے پلوار یعنی چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور ٹاپو میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کو ایک بھاری دم والا بہت بالوں والا ایک جانور ملا، اس کا آگا اور پیچھا دریافت نہ ہوتا تھا بالوں کے ہجوم سے، تو لوگوں نے اس سے کہا، اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا، جاسوس کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس مرد کی طرف چلو جو دیر میں ہے، اس واسطے کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ تمیم نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا کہ پھر ہم چلے اور پھر ہم دوڑتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک جگہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے۔ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ جکڑے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ، درمیان دونوں زانوں کے دونوں ٹخنوں تک لوہے سے۔ ہم نے کہا، اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ تم قابو پا گئے میری خبر پر، یعنی تمہیں میرا حال معلوم ہو گیا ہے، تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور سمندر میں سوار ہوئے، ہمارا جہاز تباہ ہو گیا، پھر ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے اور ہم ٹاپو پہ آ گئے جہاں پہ ہمیں یہ جانور ملا۔ تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں، یعنی جاسوس نے کہا کہ میں تمہیں اس مرد کے پاس لے کے جاتا ہوں جو تمہاری خبر کے لیے بہت مشتاق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس جانور سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ بھوت یا پریت نہ ہو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے خبر دو بیسان کے نخلستان کی۔ ہم نے کہا، کون سا حال اس کا تو پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں پھل دیتا ہے۔ اس نے کہا، خبردار عنقریب وہ پھل نہ دے گا۔ اس نے کہا، بتلاؤ مجھے طبرستان کا دریا۔ ہم نے کہا، کون سا حال اس دریا کا تو پوچھتا ہے؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، البتہ اس کا پانی عنقریب جاتا رہے گا۔ پھر اس نے کہا، خبر دو مجھے زرغر کے چشمے سے۔ لوگوں نے کہا، کیا حال اس کا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، اس چشمے میں پانی ہے، وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں اس میں پانی بہت ہے، وہاں کے لوگ کھیتی بھی کرتے ہیں اس کے پانی سے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو خبر دو عرب کے پیغمبر کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ میں گئے۔ اس نے کہا، کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیوں
کیوں کر انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ غالب ہوئے اور اپنے گرد و پیش کے عربوں پر انہوں نے اطاعت کی، ان کی یعنی جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس نبی کی اطاعت کر لی۔ اس نے کہا بات ہو چکی، ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار ہوں۔ اب دیکھیں دجال تک نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ لوگ فلاح اور کامیابی کس میں پائیں گے؟ جب وہ اپنی نبی کی اطاعت کریں گے، اس کے تابع دار ہوں گے۔ پھر اس نے کہا کہ البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں، میں ہوں مسیح یعنی دجال، تمام زمین کا پھرنے والا۔ البتہ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھ کو اجازت ہوگی سو میں نکلوں گا اور سیر کروں گا، کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں تک میں نہ جاؤں 40 رات کے اندر، سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ وہاں پہ جانا مجھ پر حرام ہے۔ اور جب میں چاہوں گا ان 2 بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا تو میرے آگے بڑھے گا ایک فرشتہ، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی اور وہ مجھے وہاں سے جانے سے روک دے گا۔ البتہ اس کے ہر ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کر رہے ہوں گے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت خار سے ممبر پر ٹکوار دی اور فرمایا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، یہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ دجال کون ہے؟ مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے جو پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، اور اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں اس کو باندھ رکھا ہے اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا۔ اب دجال کا حلیہ کیسا ہے؟ دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، رنگ اس کا سرخ ہوگا اور جسم اس کا بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا گندم گوں، سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا بتایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگرالے، آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے، ایسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اگر ہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کی دونوں آنکھوں میں کافر لکھا ہوگا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دجال کا فتنہ، دجال کے حکم سے آسمان سے بارشیں برسیں گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت نواس کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارشیں برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ نباتات اگائے گی۔ شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی، تھن گشادہ ہوں گے، پسلیاں خوب بھری ہوئی ہوں گی، یعنی پہلے سے جانور موٹے تازے نظر آئیں گے۔ یہ اس قوم کے ایمان لانے کا صلہ ہوگا۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا، انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے، چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا، ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا۔ دجال ویران جگہ کی طرف جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے اگل دے گی، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی کہ جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت اس میں اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے دجال کو بعض کاموں کی قدرت دے دیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے۔
لہٰذا دجال کے ان کاموں پر کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس واقعی خدائی اختیارات ہیں، کیونکہ اگر اس کے پاس واقعی اختیارات ہوتے تو وہ اپنی آنکھ ٹھیک کر لیتا جو اس کی خراب تھی، یا اس کے ماتھے پہ جو کافر لکھا ہوا تھا اسی کو مٹا لیتا۔ ظہور دجال کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی کام نیک نہیں کیا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دجال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دابۃ الارض ایک ایسا جانور ہوگا جو دن دہاڑے زمین سے نکلے گا، لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور برائیوں سے منع کرے گا۔ اب یہ ہے کہ دجال کی جو فتنے کی شدت ہوگی وہ کتنی ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ وہ لوگ اس کے سامنے نہ آئیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ جو شبے کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر اس کی پیروی کرنے لگے گا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال سے ڈر کر لوگ ایمان والے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس روز عرب کے مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور کوئی شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے، ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ اور منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا، اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ فتنہ دجال کی مدت کتنی ہوگی۔ ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے ہوگی۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 روز، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی نمازیں یعنی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھ لیں صحابہ کرام کا ایمان کہ اتنے بڑے فتنے میں بھی ان کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اپنی نمازوں کی، کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے۔ دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے؟ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین میں سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لگی ڈھالوں کی طرح موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کافر اور منافق دجال کا ساتھ دیں گے۔
دجال کے خلاف جہاد۔ آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقام لد پہ قتل ہوگا۔ حضرت نواز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دونوں فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور مقام لد پر اسے قتل کر دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ لد کے مقام پر اسرائیل کا آج کل ہوائی اڈہ ہے۔ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل کرائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دریائے اردن پر بھی دجال سے اہل ایمان کا معرکہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم ان لوگوں کے مشرقی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ امت محمدیہ کا آخری معرکہ دجال کے خلاف ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ اس پر جو ان یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دجال کو وہاں پہ جانے ہی نہیں دیں گے۔ خراسان سے نکلنے کے بعد دجال مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ احد پہاڑ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں وہ ہلاک ہوگا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک بندہ مومن آدمی کو دجال آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا اور زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو دجال مومن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، تب اللہ تعالیٰ اس مومن کا جسم پیتل کا بنا دے گا اور دجال اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی کی طرف آ رہا ہوگا، راستے میں اسے دجال کے ہتھیار بند سپاہی ملیں گے، اسے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ مومن جواب دے گا، جو دجال ظاہر ہوا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ دجال کے کارندے اس سے پوچھیں گے، کیا تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان نہیں لایا؟ بندہ مومن جواب میں کہے گا، ہمارا رب مخفی نہیں ہے، یعنی دجال کے کارندے کہیں گے اسے قتل کر دو۔ تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، تمہارے رب یعنی دجال نے منع کیا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں قتل کرنا۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب بندہ مومن دجال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ دجال اپنے کارندوں کو اس کا سر کچلنے کا حکم دے گا، وہ اس کا سر کچل دیں گے، اس کے پیٹ پر اور پیٹھ پر ضربے ماریں گے۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا، کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ جواب میں مومن آدمی کہے گا، تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال حکم دے گا، مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے۔
اس آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور حکم دے گا اٹھ کھڑا ہو، چنانچہ مومن آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن آدمی کہے گا تمہارے معاملے میں مجھے یقین اور بھی ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے۔ پھر مومن آدمی اعلان کرے گا اے لوگو، میرے بعد دجال کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے دوبارہ ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، لیکن مومن آدمی اللہ کے حکم سے گلے سے لے کر ہنسلی تک تابع کا بن جائے گا۔ دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے دجال نے اسے جہنم میں پھینک دیا، حالانکہ وہ جنت میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا تو اس سے کیسے بچا جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہیں، اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح الدجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہ اور قرض سے۔ اسے مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والا شخص بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب ہم نے خود بھی یہ دعا یاد کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی ہے، اور ہر نماز میں درود شریف کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اور سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو لازمی شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھ۔ آمین۔